بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی. دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. پاکستان کی سیاسی صورتحال، سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا، اس کی شکل کیسی ہوگی، تصویر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت دو ٹیمیں اس وقت میدان میں ہیں. ایک ہے عمران خان 11 اور دوسری طرف ہے 15 اماراتی حکمراں اتحاد 11. اس میں تمام کی تمام جماعتیں شامل ہیں اور عمران خان صاحب تنہا ہیں، بلکہ ان کے 10,000 سیاسی قیدی اس وقت جیل میں ہیں. ساری لیڈرشپ ان کی جیلوں میں ہے اور خواتین و حضرات تمام کے تمام جیلوں میں موجود ہیں. ان کے گھروں پہ، ان کی پارٹی کے رہنماؤں پہ، ان کے کارکنان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. گرفتاریوں کا سلسلہ ہے. ان کے گھروں میں لوٹ مار کی جا رہی ہے. سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں. اب دوسری جانب حکمراں اتحاد کے درمیان جوڑ توڑ عروج پہ ہے اور حکمراں اتحاد جو ہے اب وہ انتشار کی طرف، منتشر ہونے کی طرف جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلا جو اقتدار ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے مسلم لیگ نواز اپنی تگودو کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی اپنے جتن کر رہی ہے. زرداری صاحب کا بھی امتحان ہے کہ وہ یہ میچ جو ہے، یہ سیاسی میچ کس حد تک جیتنے میں اور بہتر سے بہتر کھیلنے میں کامیاب ہوتے ہیں. دوسری جانب نواز شریف صاحب ہیں. نواز شریف صاحب کا پورا بھروسہ، اب ذرا آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نواز شریف صاحب کا پورا بھروسہ ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ پہ ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ملٹری لیڈرشپ جو موجودہ ہے اس کو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے، اس لیے یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے. دوسرا، یہ نقصان بھی نہیں پہنچائیں گے اور تھوڑا بہت احسان کا بدلہ ہمیں واپس لوٹا دیں گے. اور دوسرا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ ملٹری لیڈرشپ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان صاحب کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں اور اس لیے اس کشیدگی کے ماحول میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا جائے، بلکہ اب تک کی جو گراؤنڈ میں تصویر ہے، گراؤنڈ ریئلٹی ہے، وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا چکی ہے اور اس پہ کاٹا کا نشان لگایا جا چکا ہے، اس پہ سرخ دائرہ کھینچا جا چکا ہے. نہ ہی عمران خان آئیں گے، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار میں آنے دیا جائے گا. یہ اس وقت مارکیٹ میں زبان زد عام ہے اور لوگوں کو بلا کر بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان بالکل اگلے اقتدار کے سیٹ اپ میں وہ دور تک نظر نہیں آ رہے، اس لیے ان کو بھول جایا جائے. یہ ہے اس وقت کی. جب کہ حکمراں اتحاد میں اب عمران خان صاحب تمام تر پوری کی پوری جو اس وقت ٹورنامنٹ ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف، فیلڈنگ ان کے خلاف سیٹ کی جا رہی ہے. پنجاب میں فیلڈنگ ان کے خلاف سیٹ کی گئی، خیبر پختونخوا میں ان کے خلاف سیٹ کی جا رہی ہے. اب مرکز میں بڑا دلچسپ صورتحال ہے، مرکز میں بڑی دلچسپ صورتحال ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب دبئی میں ہیں. پہلے بھی دبئی میں ملاقات ہو چکی، اب پھر دبئی میں ملاقات ہو رہی ہے اور یہ بھی ملاقات ہوئی نہیں تھی کہ ایک خبر چلا دی گئی اور خبر نون لیگ کی طرف سے خبر چلوائی گئی کہ اسحاق ڈار صاحب بطور وزیر اعظم، نگراں وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب پہ نام پہ اتفاق ہو چکا ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتفاق ہو گیا ہے. یہ ڈار صاحب کے حوالے سے خبر چلوائی گئی اور خبر چلی اور یہ ایک بالکل انہونی بات تھی، ایک عجوبہ تھا اور اس پہ فوری طور پہ جو رد عمل آیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن نگراں وزیر اعظم کے ارد گرد سارا میچ اس لیے گھوم رہا ہے کہ نگراں وزیر اعظم آنے والے دور میں بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہر اقتدار پاکستان میں اور پاکستان سے باہر دونوں جگہ پہ جہاں جہاں پاکستان ڈسکس ہوتا ہے، پاکستان کے مفادات ہیں، وہاں پہ یہ خبر بہت زیادہ پھیلائی جا چکی ہے اور یہ تاثر دیا جا چکا ہے کہ پاکستان میں جو انتخابات ہیں وہ نہیں ہوں گے اور وہ اکتوبر میں بھی نہیں ہوں گے، نومبر میں بھی نہیں ہوں گے. جو نگراں سیٹ اپ ہے یہ طول پکڑے گا، بالکل اسی طریقے سے جیسے پنجاب اور خیبر پختونخوا کا نگراں سیٹ اپ، نگراں حکومتیں طول پکڑتی گئیں اور اب یہاں تک پہنچ چکی ہیں. اور ادھر سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو فیصلہ آنا تھا وہ فیصلہ بھی نہ آ سکا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جو ہے وہاں پہ وہ جو گھن گرج ہے وہ نظر نہیں آ رہی. چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب کے کمرہ نمبر عدالت 1 سے گھن گرج وہ جو سٹارٹ میں تھی وہ نظر نہیں آ رہی. اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمرتا بندیال صاحب اب کوئی سخت فیصلہ نہیں دیں گے، لہٰذا یہ چیپٹر کلوز. اور اب یہ ایک روایت چل پڑی ہے کہ 60 اور 90 دن کے اندر الیکشن ضروری نہیں ہے، لہٰذا مرکز میں بھی یہ ایکسرسائز کر کے دیکھ لی جائے. اب اس میں جو مرکز میں یہ ایکسرسائز کیوں کرنا چاہتے ہیں وہ اس لیے کہ نون اور مولانا یہ آپس میں ایک پوائنٹ پہ اس نقطے پر متفق ہیں کہ اگر
یہ سیٹ اپ اس وقت تک ٹول دیا جائے جب تک کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ فارغ نہ ہو جائے سیاسی میدان سے، قانونی آئینی طریقے سے اس کو فارغ کر دیا جائے، اور جب یہ نکل آئے تو میدان صاف ہوگا۔ پھر زرداری صاحب کو اور جو نون لیگ سمجھتی ہے کہ پھر اس کا میدان کلیئر ہے، اگر عمران خان راستے سے ہٹ جائے، پی ٹی آئی راستے سے ہٹ جائے تو پھر نون لیگ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ملٹری لیڈرشپ ان کے ساتھ ہے، ان کے بقول، اور ستمبر میں چیف جسٹس آف پاکستان بھی ان کے لائک مائنڈیڈ ہوں گے بقول ان کے، لہٰذا یہ دو ہو گئے، تیسرا عمران خان کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، لڑائی ہو چکی ہے ملٹری لیڈرشپ کی، وہ قابل قبول نہیں ہے، لہٰذا وہ بھی گیا، اور زرداری صاحب جو ہیں وہ صرف پیپلز پارٹی جو ہیں وہ سندھ تک محدود ہے، اور سندھ میں انہوں نے مولانا کو بھیجا ہے کہ آپ جائیں اور مزید ان کو کمزور کریں۔ مولانا جی ڈی اے سے ملے ہیں، مولانا دیگر جو وہاں کے چھوٹے گروپس ہیں، چھوٹی جماعتیں، ان کے ساتھ ملاقاتیں کر کے، ایم کیو ایم کے ساتھ ملاقاتیں کر کے وہ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک اور سیٹیں ہیں، سیٹوں کے نمبرز کم کیے جائیں، کیونکہ وہاں سے جو بیس کیمپ ہے پیپلز پارٹی کا اس کو ڈینٹ ڈالا جائے۔ مولانا صاحب کو اس لیے اتار دیا گیا ہے میدان میں، لہٰذا مولانا گئے ہیں، جی ڈی اے سے ملے ہیں ذوالفقار مرزا صاحب اینڈ کمپنی، اور ان سے لہٰذا وہاں پہ وہ ایک کوشش کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں اپنے سمدھی کے ذریعے مولانا گورنر ان کے سمدھی ہیں، ان کے ذریعے نون لیگ اور واپس میں مل کر کھیل رہے ہیں، وہاں پہ اے این پی کو بھی شکایت، پیپلز پارٹی کو بھی شکایت مولانا سے، مولانا کے سمدھی صاحب گورنر خیبر پختونخوا سے، لیکن ان شکایات کا ازالہ نہیں کیا جا رہا، اور وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی کو گھسنے نہیں دیا جا رہا، پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی کو بھی نہیں گھسنے دیا جا رہا، اور استحکام پاکستان پارٹی نے ابھی تک وہ ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پیپلز پارٹی فوکس ہے پیپلز پارٹی کا جنوبی پنجاب سے۔ تو یہ ہے نگراں وزیر اعظم کے لیے مسلم لیگ نواز نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، 5 رکنی کمیٹی بنائی ہوئی ہے، اور وہ کمیٹی اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کر رہی ہے کہ نگراں وزیر اعظم اور نگراں سیٹ اپ میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک تو نگراں وزیر اعظم، اور اس کے بعد نیچے وزیر ہوں گے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی مولانا کو ایک آدھ بندہ، ہر جماعت کو جو 15 جماعتیں اس وقت، انہی سے ایک بندہ لے کے ایک کابینہ بھی تشکیل دے دی جائے، اور یہ سارے کا سارا چیزیں ہمارے ہی کنٹرول میں رہیں۔ لیکن پہلا پھڈا ہے نگراں وزیر اعظم پہ، سب سے نمبر 1 نگراں وزیر اعظم کے لیے پیپلز پارٹی اپنا لانا چاہ رہی ہے، اور اس کی وجہ اس لیے بھی لانا چاہ رہی ہے کہ ایک تو نگراں حکومت کے زمانے میں آرڈیننس جاری کیے جائیں گے، کچھ اہم آرڈیننس جاری کیے جائیں گے تاکہ کام لیا جائے، آرڈیننس جاری کر کے اپنے پسند کا، اس میں اسٹیبلشمنٹ پہ پیپلز پارٹی جو ہے، کیونکہ زرداری صاحب جو ہیں وہ عامر صاحب کو آرمی چیف کے طور پہ دیکھنا چاہتے تھے، تو وہ ایک خلش جو ہے وہ موجود ہے جی ایچ کیو میں بھی، اور اس لیے زرداری صاحب نون لیگ اس سے بھی فائدہ اٹھا رہی ہے کہ دیکھیں جی آپ ہمارے اپوائنٹی ہیں، ہم نے آپ کو اپوائنٹ کیا ہے، تو وہ تو اس کو لانا چاہ رہے تھے، خان صاحب بھی مخالفت کر رہے تھے، لہٰذا وہ ایک اس سے بڑا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ گو کہ زرداری صاحب نے بلنٹلی کہہ دیا تھا، اور انہوں نے سیدھا کہا تھا میں عامر صاحب کا میں نے نام دیا تھا، تو بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور اب وہ نگراں سیٹ اپ کی تشکیل، اور پھر اگلا الیکشن کا انعقاد، الیکشن کے نتائج، اس میں یہ ساری چیزیں اس میں ہمیں وہ کہتے ہیں کہ نظر آنی چاہیے، کیونکہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے، نواز شریف صاحب، کہ جس پہ احسان کرتے ہیں ہم، پھر اس سے احسانوں کا بدلہ بھی لیتے ہیں، اور ہم پھر احسان فراموشی نہیں پسند کرتے، لہٰذا وہ اپنی بات پہ قائم ہیں۔ تو بہرحال اس وقت مولانا اپنی جگہ پہ، میں نے آپ کو بتا دیا مولانا یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب زرداری صاحب نے بھی ایک کمیٹی بنا دی ہے، اس میں گیلانی یوسف سے گیلانی صاحب ہیں، اس میں نوید قمر صاحب ہیں، سید خورشید شاہ صاحب ہیں، وہ اب اتحادی جماعتوں کے ساتھ رابطہ کرے گی، اور اتحادی جماعتوں کے مراد لائک مائنڈ جماعتیں، اس میں عوامی نیشنل پارٹی بھی ہے، اس میں بی این پی مینگل ہے، اس میں ایم کیو ایم ہے، اس میں جی ڈی اے ہے، تمام جماعتیں جو ان کی لائک مائنڈڈ سمجھے ہیں یا نہیں ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کر کے، اور رابطہ کرنے کے بعد نگراں سیٹ اپ کے لیے اپنے ساتھ ملائیں گے ان کو، اور مستفقہ طور پہ وزارت عظمیٰ کا نام دیں گے۔ ابھی پروسیس شروع نہیں ہوا، اب جہاں پہ کام جو نون لیگ ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ ایک خبر چلوائی گئی اور ڈار صاحب وزیر اعظم، نگراں وزیر اعظم، اور اس کے لیے فوری طور پہ مارکیٹ کر دیا گیا، لیکن ہوا یہ کہ جب یہ خبر چلی اور اس میں کہا گیا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اتفاق ہو گیا ہے ڈار صاحب کے نام پہ، اور یہ دانستہ نون لیگ نے یہ کام کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چیک کرنا چاہ رہے تھے، ذرا ٹمپریچر لیول چیک کریں، ایک فلر چھوڑا جاتا ہے صحافت کی زبان میں، صحافتی ٹیکنالوجی اس میں ہے کہ ایک فلر چھوڑا جائے،
تو فی الحال انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن اس کا رد عمل فوری طور پہ آ گیا۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے فوراً ریئیکشن آیا اور انہوں نے کہا جی کسی قسم کا کوئی اتفاق نہیں ہوا نگراں وزیر اعظم کے نام پہ۔ اسحاق ڈار تو کہ کجا، ابھی پیپلز پارٹی نے کوئی نام دیا ہی نہیں ہے نگراں وزیر اعظم کے لیے، تو لہٰذا ڈار صاحب جو کہ مسلم لیگ نواز کے سینیٹر ہیں، نواز شریف صاحب کے سمدی ہیں اور ہم نوالا ہم پیالہ ہیں ہر طرح کے معاملات میں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو نگراں وزیر اعظم بنا دیا جائے؟ لہٰذا وہ تو ہو گیا پتہ صاف، اور نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے فوری بلکہ ایم کیو ایم نے بھی فوری ان کا نام رد کر دیا کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ ہو جائے۔ لہٰذا جی یہ تو ہو گیا نگراں وزیر اعظم۔ اب اس کے بعد یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ملاقات ابھی نہیں ہوئی، تو دوسری جانب ایک اور نام، پھر دوسرا نام وہ بھی مسلم لیگ نواز سے ہی ہے، وہ ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کا۔ یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام دے دیتے ہیں اور ان کو نگراں وزیر اعظم بنا دیتے ہیں۔ اگین وہ بھی مسلم لیگ نواز سے ان کی زندگی شروع ہوئی اور مسلم لیگ نواز پہ ختم ہوئی۔ ان کے والد صاحب بھی جو ہے وہ ضیاء صاحب کے ساتھ تھے اور وہ خود جو ہیں تھرو آؤٹ مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہیں، اور طیارہ ہائی جیک کیس میں بھی وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے، جیل میں تھے، تو بہرحال ان کا درینہ ایک تعلق ہے، لہٰذا شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام بھی جو ہے وہ بھی نہیں لگ رہا۔ اب یہ سب چیزیں جو ہوئیں اس کے بعد معاملات ذرا گڑبڑ ہو گئے، اور اب جو پیپلز پارٹی کی کمیٹی ہے وہ اب متحرک ہوگی اور وہ ساری جماعتوں کے ساتھ رابطے کرے گی۔ تو یہ ایک طرف ایک اور بات بھی بتا دوں کہ انہوں نے انتخابی اتحاد کی کوشش کی، مولانا نے نون لیگ کے ساتھ انتخابی اتحاد کی کوشش کی، اور پی ڈی ایم انتخابی اتحاد کی کوشش کی، انتخابی اتحاد نہیں ملا۔ نون لیگ آپ کو پتہ ہے کہ بہت اونچی پرواز ہے ان کی، اونچی اڑان ہے، اس کی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو یہ تو سارا کچھ یہ ہے صرف حکمراں اتحاد کے بارے میں۔ ابھی اس میں جناب جہانگیر ترین صاحب نے بھی آنا ہے، علیم خان صاحب نے بھی آنا ہے، استحکام پاکستان پارٹی نے بھی آنا ہے، پھر پرویز خٹک صاحب نے بھی آنا ہے، وہ بھی ایک نئی نومولود جو جماعتیں ہیں ان کا کیا بنے گا۔ تو بہرحال یہ اس وقت کا جی سینیریو ہے، اور اب دیکھنا ہے کہ معاملات کہاں تک جاتے ہیں اور کون کس کو مات دے گا۔ حکمراں اتحاد میں زیادہ کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور دوسری جانب عمران خان صاحب ہیں، وہ بالکل مطمئن اطمینان سے بیٹھے ہیں اور ان کا کوئی ایشو نہیں ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، تیل دیکھیں تیل کی دھار دیکھیں، وہ ہر طرح کی وکٹ پر کھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ ان کے پتہ ہے کہ نگراں سیٹ اپ جو ہے ان کی مرضی کا نہیں آئے گا، اور یہاں تک کہ پنجاب میں ان کی مرضی کا نہیں آیا، اور ان کی جو پارٹی نے نامینیٹ کیے تھے کوئی نہیں آیا، الیکشن کمیشن نے وہی کیا جو حکمراں اتحاد نے کہا، اور اسی طرح خیبر پختونخوا پہ بھی وہی ہوا جو حکمراں اتحاد نے کہا چیف الیکشن کمشنر سے، وہ سیاسی سیٹ اپ اب مرکز میں ان کو پتہ ہے، اس لیے وہ کوئی دلچسپی ہی نہیں لے رہے، وہ صرف الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ ووٹ بینک اور پاکستان کے عوام پہ ان کا بھروسہ ہے، پاکستانی عوام کا وہ انتظار کر رہے ہیں، پاکستانی عوام ان کا انتظار کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب صرف یہ چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن دے دیں، انہیں الیکشن میں حصہ لینے کا موقع دیا جائے، لیکن وہ یہاں تک کہ بھی وہ ہر طرح کی وکٹ پہ کھیلنے کے لیے تیار، یعنی وہ کہتے ہیں کہ مجھے گرفتار کر لیا گیا تب بھی میں کھیلوں گا، میری پارٹی کھیلے گی، مجھے ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے میں پھر بھی کھیلوں گا، میری پارٹی کھیلے گی، اور یہ کام کرنے دیں مجھے، اور ہم صرف الیکشن چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے۔ تو ایک طرف اتنا اطمینان، دوسری طرف اتنی ہنگامہ خیز ملاقاتیں، کوئی دبئی دوڑ رہا ہے، کوئی لندن دوڑ رہا ہے، کوئی سعودی عرب دوڑ رہا ہے، کوئی یو اے دوڑ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں پھر رہے ہیں، اور اپنی اپنی فیور واشنگٹن سب سے امپورٹنٹ، بلاول صاحب واشنگٹن بائیڈن انتظامیہ۔ تو بہرحال جی یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کو اچھی طرح اندازہ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہونے والا، یہ اندر سے جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں بہت مشکل ہے کہ ان کے لیے کوئی فیوریبل سچویشن ہو۔ اس کی ریزن بڑی ویلڈ ریزنز ہیں، بہت ہی سالڈ ریزنز ہیں۔ تو بہرحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔